نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله المولانا العظيم۔ فرمایا خوش کی تری میں جو فساد ہے بدعمالی کی وجہ سے ہے کہ اللہ جل شانہ بعض اعمال پر پکڑ کر مزہ چکھا دے کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے، آدمی چھکڑی بھول جائے، دانتوں پسینہ آ جائے تاکہ گھبرا کے توبہ کر لے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ جل شانہ جہنم کی بڑی مصیبت سے پہلے دنیا میں چھوٹی چھوٹی مصیبتیں بھیجتا ہے تاکہ لوگ گھبرا کے توبہ کر لیں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، مصیبت نعمت بن جاتی ہے اگر دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے۔ اسی لیے حدیث پاک میں اللہ یا تو حبیب ہے یا طبیب ہے۔ طبیب کبھی شوگر کوٹڈ گولی دے میٹھی میٹھی، طبیب کبھی شوگر کوٹڈ گولی دیتا ہے میٹھی میٹھی، اس سے کام نہ چلے تو کڑوی کسیلی دیتا ہے، اس سے کام نہ چلے تو انجیکشن کرتا ہے، اس سے بھی کام نہ چلے تو مائنر آپریشن کرتا ہے، چھوٹا آپریشن کرتا ہے، اس سے بھی کام نہ چلے تو میجر آپریشن، اوپن ہارٹ سرجری کی اور 4.5 لاکھ روپے لے لیے۔ تو علاج نفع کے لیے کراتے ہیں نقصان کے لیے؟ ہاں، اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ جل شانہ مصیبتوں کی زنجیروں میں باندھ کے اپنے قریب لاتے ہیں۔ جیسے زنجیر کی کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہوتی ہے، ایسے پے در پے مسلسل متواتر مصیبتیں ڈالتے ہیں تاکہ لوگ ڈھیلے پڑ جائیں، گھبرا کے توبہ کر لیں۔ فرعون پر 8 مصیبتیں مسلسل آئیں، شاید نرم پڑ جائے، شاید رجوع کر لے، شاید توبہ کر لے۔ جب نہیں مانا تو نویں نے آ کے اسے اچک لیا، بیڑا غرق کر دیا۔ اور میرے بھائیو دوستو بزرگوں، حالات اس لیے خراب ہیں کہ اعمال خراب ہیں، حالات اس لیے خراب ہیں کہ اعمال خراب ہیں، اور اعمال اس لیے خراب ہیں کہ دل کا یقین خراب ہے، اور دل کا یقین اس لیے خراب ہے کہ اس کے ٹھیک کرنے کی محنت نہیں ہے۔ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ ہاں، ہم یقین کے ٹھیک کرنے کی محنت میں لگیں گے تو یقین ٹھیک ہو جائے گا۔ جب یقین ٹھیک ہو جائے گا تو اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، جب اعمال ٹھیک ہو جائیں گے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ قواعد کا قاعدہ ہے کہ موقوف علیہ کا موقوف بھی موقوف علیہ ہوتا ہے۔ پھل کے لیے درخت کی ضرورت ہے، درخت کے لیے زمین کی، زمین ہوگی تو پھل ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ اگر کسی کے حالات خراب ہو کیا کرے کہ یقین کے ٹھیک کرنے کی محنت میں لگ جائے۔ جب یقین ٹھیک ہو جائے گا تو اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، جب اعمال ٹھیک ہو جائیں گے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ درخت کی چوٹی پر پتے خشک ہونا شروع ہو گئے، وہیں دوا لگا رہے ہیں، وہیں کھاد پانی لگا رہے ہیں تو ہرے ہو جائیں گے۔ کہاں لگائیں گے؟ جڑ میں۔ تو جڑ کی بات یہ ہے، اگر کسی کے حالات خراب ہو تو یقین کے ٹھیک کرنے کی محنت میں لگے۔ اس محنت کو دعوت کہتے ہیں۔ اس محنت کو لے کر انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے تھے۔ یقین کی خرابی کیا ہے کہ کامیابی دنیا اور دنیا کی چیزوں میں نظر آنے لگے۔ یقین کی خرابی کیا ہے کہ کامیابی دنیا اور دنیا کی چیزوں میں نظر آنے لگے۔ ایک آدمی دانے دانے کو محتاج تھا، گھر میں چوہے قلابازی کھا رہے تھے، لطیف و لذیذ غذائیں مل گئیں، لباس فاخرہ مل گیا، پری پیکر صاحب جمال بیوی مل گئی، باد رفتار سواری مل گئی، شاندار ایئر کنڈیشن بنگلہ مل گیا۔ تو کہتے ہیں فلاں کی زندگی بن گئی۔ کہاں سے؟ کچھ چیزوں سے۔ اور کسی سے نعمتیں سلب ہو گئے تو فلاں کی زندگی بگڑ گئی۔ اور ایمان کی بات یہ ہے، نہ چیزوں کے آنے سے زندگی بنے، نہ جانے سے بگڑے۔ حدیث پاک میں اللہ کے بعض بندے ایسے پراگندہ بال، غبار آلود، دروازوں سے دھکے دیے ہوئے کسی بات پر قسم کھا لے تو اللہ پوری فرما دیتا ہے۔ وہ یوں کہ اللہ کی قسم یوں ہو جائے گا تو یوں ہی ہو جاتا ہے۔ تو کامیاب ہے ناکام؟ ہاں،
اس لیے بخاری کی روایت ہے بندہ فرائض سے اللہ کے قریب ہو جائے، نوافل سے قریب تر ہو جائے، حتیٰ کہ اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے، اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جائے، اس کی زبان اللہ کی زبان بن جائے، اس کی آنکھ اللہ کی آنکھ بن جائے، اس کا کان اللہ کا کان بن جائے، وہ حرم نبوی کے ممبر سے نہاوند کی پہاڑیوں میں حضرت ساریہ کو بغیر ٹیلی ویژن کے دیکھ لے اور بغیر موبائل کے اطلاع کر دے۔ دریائے نیل کا نام چٹ لکھا امیر المومنین عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام، آج تک جرت نہیں کہ رک جائے، کیوں کہ سخر لکم ما فی الارض جمیعا، کائنات مسخر ہو جاتی ہے، اشارے پر چلتی ہے، تو کامیاب ہے ناکام؟ ہاں، اللہ اپنے دوستوں کو دنیا سے اس طرح بچاتا ہے جس طرح تم اپنے مریض کو پانی سے بچاتے ہو۔ اللہ ایک نعمت دیتا ہے تو 3 نعمتیں سلب کر لیتا ہے، جس نسبت سے مال دیتا ہے اسی نسبت سے صحت خراب کر دیتا ہے۔ کسی کو ہائی بلڈ پریشر ہے، کسی کو لو بلڈ پریشر ہے، کسی کو گیسٹرک ٹربل ہے، کسی کو ڈائبٹیز ہے۔ نرم گرم بستر ہے، اے سی لگا رکھا، کتے پال رکھے، چوکیدار رکھ رکھے، اسٹیل کے کواڑ لگا رکھے، بغیر انجیکشن کے نیند ہی نہیں آتی، اور قدم قدم پہ پہرا، پتہ نہیں کہاں گولی لگ جائے۔ میں تو جب قبرستان جاتا ہوں ہمیشہ خیال آتا ہے پتہ نہیں کفن ملے گا نہ ملے گا، جنازے کی نماز ہوگی نہ ہوگی، قبر ملے گی نہ ملے گی۔ عالمی سطح پہ ایسے حالات ہیں، حکومتیں جن کے ہاتھ میں بھگ سے اڑ جائیں ذرہ بھی باقی نہیں رہتا، کس پر کفن ڈالیں گے، کسے قبر میں رکھیں گے؟ اور ایک نعمت لیتے ہیں اور 3 نعمتیں دیتے ہیں، جس نسبت سے مال کریں کم کرتے ہیں اسی نسبت سے صحت اچھی بنا دیتے ہیں۔ رکشہ والا 4 کو بٹھا کے ایسے چل رہا ہے کہ بدن میں موٹر لگی ہوئی ہے، پلے دار 100 کلو کی بوری ادھر سے ادھر ایسے سرکاوے کہ بدن میں کرین لگی ہوئی ہے۔ جو مکھن توست کھائیں، جام جیلی کھائیں، طاقت کے کیپسول لیں، چلتے ہوئے سانس پھولے، جو چٹنی روٹی کھاوے تو گھوڑے کی طرح جاوے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں جی؟ ہاں، وقت بے وقت دیکھو رکشہ والا گدی کی پیٹھ پر ٹیکے اطمینان سے سو رہا، جگہ بھی برابر نہیں۔ رات کے 2 بجے بلاؤ اسٹیشن جانا تو بغیر باڈی گارڈ کے آ جائے گا۔ ان میں کون خوش نصیب ہے جی؟ کون خوش نصیب ہے اس میں؟ مال والا، غریب؟ اور یاد رکھیے اس دھوکے سے نکلنے کے لیے تبلیغ آئی ہے۔ یہ کبھی سنا فلاں غریب بچے کو بدماش اٹھا کے لے گئے 50 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں؟ سنا کبھی؟ کس کے بچے کو اٹھاتے ہیں؟ ہاں، اسی لیے فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، قابل رشک و مسلمان جس کے پاس بقدر کفاف روزی ہو، کہ آبرو عافیت کے ساتھ چٹنی روٹی مل رہی ہے، عبادت کا وافر حصہ اسے ملا ہو، دعوت میں، تعلیم میں، عبادت میں، خدمت میں، جیسے اللہ کے راستے میں جٹے رہے تھے، ایسے گمنام زندگی گزارتا ہو۔ شہرت بھی ایک وبال ہے۔ ابھی دوپہر کا کھانا کھا کے لیٹے تھے، ذرا آنکھ لگی تھی، ایک صاحب نے آ کے گھنٹی بجائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا بات ہے؟ عجیب، بہت دنوں سے آپ کا نام سنا تھا، زیارت کا اشتیاق تھا، زیارت کے لیے آیا تھا، السلام علیکم، جا رہا ہوں، اٹھا کے چلا گیا۔ ہاں، پیٹھ پر بوجھ کم ہو، جان کو جھگڑے کم لگا رکھے ہوں، کہیں پریزیڈنٹ ہیں، کہیں چیئرمین ہیں، کہیں کوآرڈینیٹر ہیں، کہیں سیکرٹری جنرل ہیں، وہاں کرسی میں ایک ٹانگ پھنسا رکھی، وہاں ایک پھنسا رکھی، جب دیکھو موبائل ٹو کر رہا ہے، غسل خانے میں، پاخانے میں، باورچی خانے میں، بیگم کے ساتھ جہاں دیکھیے، کہ اس باولے کو کبھی چین ملے، کہ باولے کبھی چین سے رہا کریں، ان کی رات میں نیند ہی تو اڑتی ہے۔ تو جسے اپنی عافیت اور عاقبت خراب کرنی ہو تو موبائل ضرور خرید لے، اور جن کی نماز صحیح ہو جائے انہیں موبائل کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ کیا نہیں رہتی؟ وہ تو مدینہ منورہ سے نہاوند کی پہاڑیوں میں بغیر موبائل کے حضرت ساریہ سے کہہ دیتے ہیں کہ ذرا ہٹ جاؤ ادھر سے، ضرورت نہیں رہتی۔ تو جن کے ہاتھ میں موبائل دیکھتا ہوں میں سمجھتا ہوں انہیں تو یہ نعمت ملے گی۔ سمجھ رہے بات نہیں؟ تو اس زمانے میں کمانے پر جان لگانا اور کما کے دوسروں کو دینا، یہ عقل کی بات ہے، بے عقلی کی، یاد رکھنا۔ اس وہ جو سب سے سمجھدار ہیں، جو سب سے دانشور ہیں، جو سب سے بڑے انٹلیکچوئل ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہہ رہے ہیں قابل رشک و مسلمان جس کے پاس بقدر کفاف روزی، آبرو عافیت کے ساتھ چٹنی روٹی مل رہی ہے۔ جی کوئی غریب کو اٹھا کے لے جائے گا؟ لے جائے گا؟ ابھی ایک ڈاکٹر کو اٹھا لیا، اس نے 60 لاکھ روپے کی زمین بیچی تھی، اٹھا کے لے گئے،
15 دن تک کوئی پتہ نہیں. 15 دن کے بعد اسی کے موبائل پر فون کیا بیگم صاحب کو کہ 40 لاکھ روپے ان میں سے دے دو تو میاں کو واپس کر دیں گے. پولیس نے ٹیپ کر لیا, جا کر دبوچ لیا, ایک وہیں مار دیا, لے آئے. تو ڈاکٹر صاحب سینڈو کٹ بنیان میں پتلون پہنے پسینہ پسینہ ہو رہے تھے کہ 15 روز کا دار پر لٹکے ہوئے تھے, پتہ نہیں کیا ہونے والا, پتہ نہیں کیا ہونے والا. کسی غریب کو بھی لے جائیں گے بھائی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس زمانے میں کمانے پر جان لگانا اور کما کے دوسروں کو دینا, اس سے بڑی بے عقلی نہیں ہو سکتی. کتنا چاہیے آبرو عافیت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہو. کیسی گزر رہی ہے بس. اسی لیے حضرت الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں 2 صفات پیدا کی تھی, ایک سادگی, دوسرے مجاہدہ. ایسی سادہ زندگی. حضرت عمر خلافت میں جو کپڑے پہنے ہوئے 17 پیبند لگے ہوئے, لنگی میں ہی 12 لگے ہوئے, چمڑے کا بھی لگا ہوا ہے. اس لیے ان کی عزت جوتے کپڑوں میں نہیں, تقوی میں تھی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ نے عزت تقوی میں رکھی ہے. کہیں میں رکھی ہے؟ اللہ کے 2 قسم کے احکامات ہیں, ایک کرنے کے, دوسرے نہ کرنے کے. ہمارا مرض کیا ہے؟ جو کرنے کے انہیں بھی کریں, جن سے روکا انہیں بھی کریں. کہ نماز پڑھو ان کو پڑھیں گے, ان کو بد نظری مت کرو ان کو وہ تو کریں گے. کہ روزہ رکھو ان کو وہ تو رکھیں گے, غیبت مت کرو ان کو وہ تو کریں گے. کہ زکوٰۃ دو ان کو وہ تو دیں گے, سودی کاروبار مت کرو ان کو وہ تو کریں گے. ہمیں بکری کا دودھ تو مرغوب ہے لیکن بغیر مینگنی کے نہیں, چاہے ایک ہی ہو. جب یہ مینگنی نکل جاتی ہے تو اسے تقویٰ کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں تقویٰ بھائی؟ جب دودھ میں مینگنی نہ رہے. کیا نہ رہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سفر میں تھے. دسترخوان پر کھانا چنا گیا. ایک چرواہا آیا, آؤ بھائی کھانے میں شریک ہو جاؤ. حضرت میرا روزہ ہے. ارے پہاڑ کی ایسی شدید گرمی میں روزہ؟ حضرت میں اپنے ایام خالیہ کو وصول کر رہا ہوں. پھر فرمایا اس میں سے ایک بکری ہمیں دے دیجیے, آپ کو بھی گوشت دیں گے, افطار میں کام آئے گا. اس نے کہا حضرت یہ بکری میری نہیں, میرے آقا کی ہے. فرمایا کہہ دینا بھیڑیا لے گیا. اس نے کہا فائن اللہ, اور اللہ جل شانہ کہاں چلے جائیں گے. تو حضرت بہت دیر تک مزہ لیتے رہے کہ ایک چرواہا یوں کہتا ہے فائن اللہ فائن اللہ فائن اللہ. اس کے مالک کا پتہ پوچھا, اس چرواہے کو خریدا, اس گلے کو خریدا اور آزاد کر کے وہ گلہ اسے دے دیا. وہ تو خام میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ میری غلامی سے گردن چھوٹ جائے گی یا اس گلے کا میں مالک ہو جاؤں گا. کیسے ہو گیا؟ کیسے ہوا بھائی؟ تقوی سے. سچی بات, سچی بات. ایک تو رزق مقسوم ہے جو مقدر ہو چکا, موت کی طرف پیچھے پھرے, وہ کتے خنزیر کو بھی ملے. اسے حلال کر کے لے لو, حرام کر کے لے لو, جائز کر کے لے لو, ناجائز کر کے لے لو, حسن سلوک سے لے لو, بدسلوکی سے لے لو, اتنا ہی ملے گا. تقوی سے برکت ڈال دیتے, ایک دودھ کا پیالہ 72 آدمیوں کو کافی ہو جاوے, فسق و فجور سے برکت ختم کر دیتے ہیں. بوڑھا بھی کما رہا ہے, بڑھیا بھی کما رہی ہے, داماد بھی کما رہا ہے, بیٹی بھی کما رہی ہے, بیٹا بھی کما رہا ہے, بہو بھی کما رہی ہے. خالص گھی کھاتے کھاتے تیل پہ آ گئے, خالص دودھ پیتے پیتے چائے پہ آ گئے, بکری کا گوشت کھاتے کھاتے بھینسے پہ آ گئے. کہ کیا ترقی ہے معکوس ہو رہی. کیوں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے اس کی روزی تنگ کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں بھائی؟ روزی تنگ کر دیتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. ایک تو رزق مقسوم ہو تو کتے خنزیر کو بھی مل رہا ہے, ایک رزق موعود ہے جو تقوی پہ ملتا ہے. کیا پہ ملتا ہے؟ اللہ نے جو کرنے کو کہا اسے کرے, اور جس سے روکا رک جائے. یہ فرما اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا. اللہ ایمان کی محبت عطا فرما اور دل کو اس سے آراستہ اور مزین فرما. یہ ناقص ایمان ہے. کیسا ہے یہ؟ کامل کیا ہے؟ وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. کفر سے, فسق سے, عصیان سے کراہیت ڈال دے. جیسے غلیظ کو دیکھ کے کراہیت ہوتی ہے, جیسے مردہ کتے کو دیکھ کے کراہیت ہوتی ہے, جیسے خنزیر کو دیکھ کے کراہیت ہوتی ہے. جب کراہیت ہوگی جبھی تو بچیں گے, نہیں ہے؟ ہاں. سمجھ میں آ رہی ہے بات بھائی؟ پیٹھ پر بوجھ کم ہو, جان کو جھگڑے کم لگا رکھے ہو, مر جائے تو رونے والے کم ہو. یوں نہیں کہ ہے نہیں, یوں فرمایا میں اپنی امت کی زیادتی پہ بھی فخر کروں گا. لیکن کیسے ہے؟ اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر. اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے والے ہیں,
احد میں ایک خاتون کے ابا بھی شہید ہو گئے، بھائی بھی شہید ہو گئے، شوہر بھی شہید ہو گئے، بیٹا بھی شہید ہو گیا. حضور کا پلو پکڑ کے کہا اگر آپ سلامت ہے کوئی غم نہیں ہے. کہتے بھائی جنگ قادسیہ میں حضرت خنسا نے 4 شیر سے بیٹے یوں کہا جس طرح تم ایک ماں کے ہو اسی طرح ایک باپ کے ہو. میں نے تمہارے ابا کے ساتھ خیانت نہیں کی، تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا، تمہارے نسب کو خراب نہیں کیا. پھر اللہ کے راستے میں جان دینے کے فضائل بیان کیے اور جب چاروں شہید ہو گئے صلاۃ الشکر پڑھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں. حضرت عمر کے بس 13 بیٹے تھے، بس حضرت علی کے 17 بیٹے تھے. کتنے؟ اور حضرت انس کو تو موج میں آ کے ایسی دعا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 250 بیٹے پوتے تھے کہ 100 تو میں نے اپنے ہاتھ سے دفن کیے. جس کے پاس سے گزر جاؤں ایسی برکت تھی اسی کا بیٹا ہو جائے تھا. کیا ہو جائے تھا؟ سچ. کیونکہ وہ تو قرآن نے یوں کہا کہ تم فقیروں کے نکاح کر دو گے تو اللہ انہیں غنی کر دے گا. کیوں کہ رزق کا مسئلہ تو اللہ سے متعلق ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین پر کوئی جاندار نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہیں. بچہ بعد میں پیدا ہو پہلے امی کے سینے میں دودھ آ جائے اور اس سے اقرب اور افضل کوئی غذا بچے کے لیے نہیں. اور پھر اللہ اسے الہام کرتا ہے دودھ پینے کا، ورنہ سارے دانشور مل کر اسے بتا نہیں سکتے دودھ کیسے پیتے. اور گرمیوں میں ٹھنڈا نکلتا ہے اور سردیوں میں گرم نکلتا ہے. آٹومیٹک سسٹم ہے اللہ کا. اور اتنی شکر ڈالی اس میں جتنی بچے کے لیے ضروری ہے. نہیں ہے بات؟ یہ فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم. لوگوں کے درمیان روزی ہم نے تقسیم کی ہے. اس کا مدار عقل پہ نہیں فضل پر ہے. ایک سے ایک قوم غبی ارب پتی اور اس کا خادم انٹلیکچوئل. اس لیے کہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کے نافرمانوں کو پینے کے لیے گھونٹ نہیں ملتا. اگر دنیا کسی کے پاس ہے تو مچھر کے پر کا ایک حصہ اس کے پاس ہے. کیا ہے؟ ہاں. اور تیسرا یوں فرمایا رزق موت کی طرح پیچھے پھرے. جی چاہے نہ چاہے وہ تو کھانا ہے آپ کو. اور جماعتوں میں نکل کر پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں مقدر کا رزق کھینچ کر لے جا رہا ہے. بالکل جی تیار نہیں ضیافت قبول کرنے کو اور ضیافت کھا رہے. کیوں کہ مقدر ہو چکی ہے وہیں لے جا رہی ہے. کہاں لے جا رہی ہے؟ ہم جب جماعتوں کی کارگزاری سنتے ہیں تو آخر میں یہ پوچھا کرتا ہوں لڑے کتنے بار آپس میں؟ تو 8 ملکوں کے آدمی ہوتے ہیں کہ نہیں لڑے. میں نے کہا تیزی ترشی بھی نہیں. کہ نہیں تیزی ترشی بھی نہیں. پھر میں الگ الگ ان سے پوچھتا ہوں آپ کے کتنے بھائی بہن ہیں؟ کہ 13. آپ کے کتنے ہیں؟ 15. آپ کے کتنے ہیں؟ 11. باہر سے جو لوگ آتے ہیں خوب ریل پیل ہے بچوں کی ان کے یہاں ماشاءاللہ. میں نے کہا کتنے بار لڑے؟ تو خوب لڑے. میں نے کہا دیکھو ہم اپنے مقام پر رہ کر اپنے حقیقی بہن بھائیوں سے لڑتے رہے اور اللہ کے راستے میں نہیں لڑے. حالانکہ 8 ملکوں کے تھے، 8 خاندانوں کے تھے. اتنے طبیعتیں الگ الگ تھیں. اس لیے اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا آپ پوری دنیا کی نعمت اپنے صحابہ پر خرچ کر دیتے، ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے، اللہ نے جوڑ دیا. میں نے کہا ہمارا کام اگر صحیح ترتیب پہ آ جاوے تو ساری دنیا کی لڑائیاں ختم ہو جائیں. کہتے بھائی ایک یہ پوچھتا ہوں کھانا کتنے بار پکایا؟ کہتے بھائی ان کا جی نہیں پکایا. برتن بھی نہیں کھلنے دیے. کہنے کھلنے دیے؟ ہاں. ایک دانشور آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے عرض کیا حضرت ایسی تدبیر بتا دیجئے خالق و مخلوق دونوں محبت کرنے لگے. فرمایا لوگوں کے مال سے استغنا کر لو تو لوگ محبت کرنے لگیں گے اور دنیا سے بے رغبتی کر لو تو اللہ جل شانہ محبت کرنے لگیں گے. ہم نے لوگوں کے مال سے استغنا کر لیا. کسی کا گھر نہیں ٹھہرتے، اپنے پیارے اللہ کے گھر ٹھہرتے، کسی کے کھانے کو نہیں مانگتے، برتن لے کے چلیں جہاں جاؤں وہیں خوشامد. جی کیا فرمایا؟ لوگوں کے مال سے استغنا کر لو تو لوگ محبت کرنے لگیں گے. مشاہد ہو جاتا ہے. پورے سفر میں برتن نہیں کھلنے دیے. تو فتح مکے سے پہلے مدینے کی ہجرت فرض عین تھی. جو ایمان قبول کرے مدینے میں جا کے دین سیکھے. اور مدینے میں کوئی ہوٹل اور ریسٹوراں نہیں تھا کوئی. صحابہ کرام اپنے پھول سے بچوں کو بھوکا سلا دیتے، مہمان کو کھلا دیتے. اس لیے آیت آئی یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. یہ ایثار کرتے ہیں اگرچہ فاقے سے ہوں. تو مولانا یوسف صاحب یہ فرمایا کرتے تھے اگر ہمارا کام صحیح نہج پہ آ گیا پوری دنیا کے ہوٹل اور ریسٹوراں بند ہو جائیں گے. یہ بھی کوئی شرافت کی بات ہے کہ باہر سے کوئی آدمی آوے اسے پیسے لے کے کھانا کھلاوے؟ جی پورے سفر میں برتن نہیں کھلنے دے رہے ایمان والے.
کن کے لیے؟ کہ دوسرے ملک کے لوگوں کے لیے جن سے عزیز داری بھی نہیں، دوستی بھی نہیں، کاروبار کا تعلق بھی نہیں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ کام اگر صحیح نہج پر وجود میں آ گیا، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں پوری دنیا کے ہوٹل اور ریسٹوراں بند ہو جائیں گے۔ اس لیے وہ لوگ گھبرائیں نہیں جو ہوٹل اور ریسٹوراں چلا رہے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا، ان کا رزق تو اللہ سے متعلق ہے۔ کن سے متعلق ہے بھائی؟ ہاں، مسئلہ تو ہاتھی کا ہے رزق کا، میرا آپ کا کیا، آپ کا تو ایک بارش کا پیٹ ہے۔ ہاتھی کو دیکھا کہ اس کے پاس 50 مل یا 100 فیکٹری ہے یا کوئی ایگریکلچر فارم ہے؟ دیکھا کبھی؟ کہیں دیکھا ہاتھی کو کہ ڈاکٹر ہے یا انجینئر یا پروفیسر ہے؟ دیکھا کہیں؟ دیکھا بھائی؟ بعض مچھلیاں ایسی ہیں کہ ایک ایک وقت میں کئی کئی کوئنٹل غذا ہے۔ کتنے؟ جی، اس کی رزق کا مسئلہ تو اللہ سے متعلق ہے۔ یوں فرمایا تم فقیروں کی نکاح کر دو گے تو اللہ انہیں غنی کر دیں گے۔ ایک صحابی آئے، حضرت میں فقیر ہوں، فرمایا نکاح کر لو۔ فقر دور نہیں ہوا، فرمایا ایک اور کر لو، پھر بھی دور نہیں ہوا، فرمایا ایک اور کر لو، پھر بھی دور نہیں ہوا، کہ ایک اور کر لو تو فقر دور ہو گیا۔ اور اللہ نے کہاں سے شروع کیا؟ مسنا وثلاثا وربا، دو دو تین تین چار چار کر لو۔ کتنی کر لو؟ ہمارے حضرت مولانا عمر صاحب قدس سرہ فرمایا کرتے تھے عظیمت یہ ہے کم سے کم 2 کرے، اس لیے کہ اللہ نے 2 سے تو شروع ہی کیا ہے کہ 2 2 3 3 4 4 کر لے۔ کون کھلاوے گا؟ کہ وہ جس نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ کون کھلائے گا بھائی؟ حضرات صحابہ کرام کا تو اللہ پہ یقین تھا، تو 250 بچے ہوئے حضرت انس کی طرح، اور ہمارا یقین خراب ہو گیا۔ 1 مریل بیوی، 2 سڑیل بچے، ان سے نماز کی بھی فرصت نہیں، جماعت میں جانا تو بہت آگے کی بات ہے۔ ہاں، کیوں جی؟ غلط ہے یہ سچ ہے؟ نماز کی فرصت نہیں، نماز کی فرصت۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات ہے۔ ہم بھی ایسے ہی ہو گئے جیسے دوسرے تھے، بے یقینی میں۔ اور میرے بھائیو دوستو بزرگوں، جب یقین بگڑ جاوے تو بے دینی دین بن جاوے۔ کیا بن جاوے؟ بے دینی دین بن جاتی ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ہم سود سے مال کو گھٹاتے ہیں اور خیرات سے مال کو بڑھاتے ہیں۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، جو زکات ادا کرتا ہے ہم اس کے مال میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ میری بستی دلی سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ پہلے وہاں 100 روپے پر 1 روپیہ روزانہ سود تھا، اور بعض ظالم 2 روپے روز لیتے تھے۔ 100 روپے کے گیہوں یا گڑ خریدے، سائیکل پر رکھ کر دلی لا کے 125 کے بیچ دیے۔ دلی یو پی بارڈر پر 1-2 روپے پولیس کو دے دیے، 101 پیسے والے کو دے دیے، 20-22 بچ گئے۔ یہی مزدوری تھی۔ کیا نظر آوے؟ اگر میں سودی کاروبار کروں تو 1 سال کے بعد 100 روپے کے 465 ہو جائیں گے، اس لیے گھر بیٹھے 1 روپیہ آ جاوے۔ اور میں زکات دوں تو 100 کے 97.5 رہ جائیں گے، 40 روپے میں سے تو ایک دینا ہی دینا ہے، نہیں ہے؟ کیا نظر آوے کہ نافرمانی میں موٹا نفع 100 روپے کے 465 گھر بیٹھے، اور فرما برداری میں کھلا نقصان 100 کے 97.5۔ اگر تم کسی کو سمجھانا چاہو گے کیا کہے گا؟ یا کیسی بے تکی باتیں کرتے ہو؟ ثابت کرو 97.5 465 سے زیادہ تو ثابت کر دو گے، زیادہ ہی اصرار کرو گے۔ ایسی بے تکی باتوں کے لیے مجھے فرصت نہیں، وہ کانوں میں انگلی ٹھونس لے گا۔ 2-4 دن نہیں، 2-4 مہینے نہیں، 2-4 برس نہیں، 10-20 برس نہیں، 100-200 برس نہیں، 950 برس۔ سورہ عنکبوت میں اللہ جل شانہ نے سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کو 50 کم 1000 سال دعوت دی، 950 برس۔ کتنے برس؟ اور سورہ نوح میں یوں فرمایا جب وہ قوم کو دعوت دیتے، قوم کانوں میں انگلی ٹھونس لیتی کہ ایسی بیتو کی باتیں سننے کے لیے ہمیں فرصت نہیں ہے۔ تو سنانا آسان ہے مشکل ہے؟ جی، جب کان بند ہو گئے تو سنانا آسان ہے مشکل ہے؟ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اصلاً دائی ہیں، ثانیاً معلم ہیں۔ دعوت دی جاتی ہے غیر تعلیم کو، جو بے دینی کو دین سمجھے تو مشکل ہے، اور تعلیم آسان ہے چونکہ تعلیم کو دی جاتی ہے۔ مینا میں وادی عقبہ میں جب انصار میں سے 6 نے ایمان قبول کر لیا، فوراً مسئلہ اٹھا اجی دین سکھانے کو آدمی دو۔ تو حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن مکتوم 2 کا انتخاب فرمایا، اپنی سواری پہ بٹھا کے لے گئے چونکہ طالب تھے، اور حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مکان پر ٹھہرایا، اور کھانے کپڑے کا بھی انتظام کیا، کیوں کہ طالب تھے۔
اور جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، وہ تو قبیلے کے رئیس تھے، اور یہ حضرت مصعب ایک شہزادے مکے کو 200 درہم کے جوڑے پہنتے تھے، فرمایا بھائی مصعب ہمارے یہاں چلو، اللہ نے تو ہمیں بہت وسعت دی ہے، بہت نعمتیں دی ہے، کیوں کہ طالب تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آج جو مسلمان کو دین پر چلنا مشکل ہو رہا ہے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، کیوں کہ دین پر چلنے میں نقصان معلوم ہوتا ہے اور بے دینی میں نفع معلوم ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور جب یقین خراب ہو جاوے تو انسان اولائی کا کلنام بنو، مگر جانور ان سے بھی گیا گزرا ہو جاوے۔ جانوروں کی ایک قسم ہے جن کے پیٹ کا مدار دوسرے کے مال پہ، جیسے چیونٹی، جیسے چڑیا، جیسے مرغی، جیسے بکری، جیسے گائے، جیسے بھینس، جیسے اونٹ، جیسے ہاتھی۔ انسانیت کی اکثریت اور سواد اعظم اس مصیبت میں مبتلا ہو جاوے، کیسے دوسرے کا پیسہ میری جیب میں آ جاوے۔ اور یہ چیونٹی سے ہاتھی تک ملیں گے، سود سے، رشوت سے، غصب سے، غبن سے، مال میں ملاوٹ کرنے سے، کم تولنے سے، جیب کاٹنے سے، چوری کرنے سے کیا مقصود ہے؟ دوسرے کا پیسہ میری جیب میں آ جائے۔ پابندی سے جماعت کی نماز پڑھیں لیکن دودھ میں پانی ملا کے بیچیں۔ میاں پابندی سے چلہ لگاویں، بیگم صاحب جب دودھ کھولاویں تو اس میں آدھا کلو ڈالڈا ڈال دیں اور دودھ بلو کے لونی گھی دے دیں، گھر ہی جا کے نکال لیجو، تو پوری بستی میں ڈنکا بج رہا ہے۔ بڑا ہی دیندار گھرانہ، میاں چلہ لگاویں نا تو یوں ہی کہہ دیں کہ مکھن لے جاؤ، گھر ہی جا کے نکال لیجیے، مکھن نکلتا ہوگا یا ڈالڈا نکلتا ہوگا؟ جی دلی کے بڑے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں عالم صاحب، یوں کہہ رہے تھے پیسے کے مسئلے میں لمبی لمبی داڑھی والے، لمبے لمبے کرتے والے، لمبی لمبی تصویر والے ڈھیلے ہی ملے۔ کیسے ملے؟ دوسری قسم ہے درندوں کی، جیسے شیر ہے، بھیڑیا ہے، چیتا ہے، بگھیرا ہے، تیندوا ہے، جب تک دوسرے کی جان خطرے میں نہ پڑے ان کا پیٹ نہیں بھرے گا، جان بھی لیں گے، مال بھی لیں گے، گھر کے 3 آدمی قتل کر دیے 50 لاکھ روپے لے گے، کون تھے؟ ان کا درندے تھے۔ تیسری قسم موذی جانوروں کی ہے، جیسے سانپ ڈس لیا اس نے، پورے خاندان میں ایک ہی جوان تھا، وہ تو قیامت تک کے لیے اس خاندان کا چراغ گل ہوگا، کیا پیٹ بھر گیا؟ کہ نہیں، اپنا چاہے ذرے کا نفع نہ ہو لیکن دوسروں کا جان مال خطرے میں پڑ جائے۔ بچھو نے ڈنک مار دیا، رات بھر آدمی سبل روتا رہا، کیا پیٹ بھر گیا؟ کہ نہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، جب انسان اور ان سے زیادہ خراب ہو جاتے تھے، پھر اللہ جل شانہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کی محنت لے کر بھیجتا تھا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصود کیا تھا؟ جب انسان جانور ان سے بھی گئے گزرے ہو جاتے تھے، پھر اللہ جل شانہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یقین کی دعوت لے کر بھیجتا تھا۔ ان جانوروں سے ملنے کی کوئی امید نہیں، اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پوری جان پورا مال ان جانوروں پہ لگاتے تھے۔ کتنا بھائی؟ پوری جان پورا مال، اور ان سے یوں کہتے تھے اس کا بدلہ نہیں چاہتے، بس ہماری بات مان لو، اور ایک ہی بات سب کہتے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلی بات کیا کہتے تھے؟ کامیابی ناکامی کا تعلق دنیا اور دنیا کی چیزوں سے نہیں، اللہ کی ذات سے ہے۔ یہ سب سے پہلی بات ہے یقین بدلنے کی۔ والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، اول آخر ظاہر باطن اللہ کی ذات ہے، باقی صفر۔ یہ سورہ حدید کی آیت ہے، یوں فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ایک آیت 1000 آیتوں کے برابر ہے، اور اول بھی وہی، آخر بھی وہی، ظاہر بھی وہی، باطن بھی وہی، باقی صفر تو 50 ارب بھی ہو تو بے قیمت ہے، ایک ساتھ لگ جائے تو قیمتی ہے، لیکن وہ بھی اصحاب الیمین میں سے، اصحاب الشمال میں سے نہیں۔ دانے ہاتھ پہ لگے جب قیمت، ایک صفر لگا دی تو 10 ہو گئے، ایک اور لگا دی تو 100 ہو گئے، ایک اور لگا دی تو 1000 ہو گئے، ایک اور لگا دی تو 1 لاکھ ہو گئے، 10,000 ہو گئے، ایک اور لگا دی تو 1 لاکھ ہو گئے، ایک اور لگا دی تو 10 لاکھ ہو گئے، ایک اور لگا دی تو 1 کروڑ ہو گئے، ایک اور لگا دی تو 10 کروڑ ہو گئے، ایک اور لگا دی تو 1 ارب ہو گئے، ایک اور لگا دی تو 10 ارب ہو گئے، ایک اور لگا دی تو 1 خرب ہو گئے، ایک اور لگا دی تو 10 خرب ہو گئے، ایک اور لگا دی تو 1 نیل ہو گئے، اور ایک کو بیچ میں سے نکال لیا، کیا بچا؟ آ کر یوں فرماتے تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، کائنات کے جتنے مادی اسباب ہیں اگر ایک ساتھ نہ ہو تو صفر ہے، چاہے بادشاہت ہو، وزارت ہو، تجارت ہو، زراعت ہو، قوت ہو، اکثریت ہو، ثروت ہو اور صنعت و حرفت ہو، سب صفر ہے۔ فرعون نمرود دونوں بادشاہ ہیں، ان کی بادشاہت کے ساتھ ایک نہیں، ان کی بادشاہت صفر۔
کوئی غیر ایمان والا بھی ان کے نام پہ بیٹے کا نام رکھنا پسند نہیں کرتا. کسی شریف آدمی کو فرعون نمرود کہہ دو تو جان بچانا مشکل ہو جائے، ایسے بے حیثیت، ایسے صفر. یہ سمبلس ہیں، علامت ہیں قیامت تک بادشاہت میں ناکامی کی، کیونکہ ان بادشاہتوں کے ساتھ ایک نہیں. حامان اگر دونوں وزیر اعظم ہیں، ان کی وزارت عظمیٰ کے ساتھ ایک نہیں، ان کی وزارت عظمیٰ صفر. آپ نے کسی کا نام نہ آدر سنا ہوگا نہ حامان سنا ہوگا. قارون دولت و ثروت والا ہے، اس دولت و ثروت کے ساتھ ایک نہیں، اس کی دولت و ثروت صفر. قوم عاد قوت والی، تنہا آدمی تناور درس کو جھٹکا دے کے جڑ سے نکال لیتا. یوں کہتے تھے ہے کوئی ہمارے جیسا طاقتور؟ ایسے کشیدہ قامت قرآن نے کہا جیسے نخل خاویہ، جیسے کھجور کے درخت ہوتے ہیں. بس 7 رات 8 دن ان پر آندھی چلی اور قوم ختم ہو گئی. اصحاب مدین تجارت والے، شعیب علیہ السلام کی قوم، اس تجارت کے ساتھ ایک نہیں، ان کی تجارت صفر. قوم سبا زراعت والی، کھیتی باغات والی، ان کے ساتھ ایک نہیں، ان کی زراعت صفر. قوم نوح علیہ السلام اکثریت والی، اس کے ساتھ ایک نہیں، ان کی اکثریت صفر. اور قوم سمود صنعت و حرفت والی، پہاڑ کے مکان تراش کر رہتے تھے. یوں کہتے تھے ہود علیہ السلام کی قوم پہ ہوا کا عذاب آیا اور نوح علیہ السلام کی قوم پہ پانی کا، ہم تو پہاڑوں کے مکانات میں رہتے، عذاب ہمارا کیا کرے گا؟ اللہ نے فرمایا ہمارے ساتھ بہت سارے لشکریں. ایک فرشتے نے چیخ ماری، سب کے کلیجے پھٹ گئے. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے زیادہ محنت اللہ کی طاقت کے منوانے پر خرچ ہوتی تھی. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اللہ کی بڑائی بیان کرو. تو ایک ایک کو جا کے خود ہی، چونکہ ان کے پاس تو کوئی آتا نہیں تھا، ایک ایک کو جا کے خود ہی سمجھاتے تھے. بس ایک کی طاقت کو مانو، اس کے علاوہ کسی کی طاقت کو مت مانو. اور چونکہ کامیابی ناکامی، نفع نقصان، عزت ذلت، صحت بیماری، موت حیات لا شریک ہے اسی ایک کے ہاتھ میں، بس اسی ایک کی مانو، اس کے علاوہ کسی کی مت مانو. اور یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید، اے لوگوں تم سب فقیر اور اللہ غنی ہے. تو فقیر کو کیا دے سکے؟ کیونکہ اسی ایک سے مانگو، اس کے علاوہ کسی سے مت مانگو. اور اسی ایک سے امید رکھو، اس کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اس ایک کی طاقت کے ماننے کا نام ایمان، اور اس کی ماننے کا نام اسلام، اور اس سے مانگنے کا نام دعا، اور اس سے امید لگانے کا نام توکل. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر توکل کر لے اللہ کافی ہو جاوے. اصل تو میرا اللہ ہے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، باقی تو سب مخلوق ہے. کل من علیہا فانی ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. آخر میں ملک الموت کو بلا کے فرمائیں گے تو بھی مر جا، تو وہ بھی مر جائے گا. پھر فرمائیں گے تجھے آج کون مالک ہے؟ کوئی ہو تو جواب دے. خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک غلبے والا اللہ ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری محنت اللہ کی بڑائی کے منوانے میں، اس کے اختیارات کے منوانے میں خرچ ہوتی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جو کسی بات کا ارادہ کرتا ہے اس نے کن کہا ہو گیا. اسے 5 ایئرز 10 ایئرز پلان بنانے کی حاجت نہیں. دوسرے آخرت کی دعوت دیتے تھے، اصل آخرت دنیا نہیں. فرمایا خوش کی طرح جو فساد ہے اصل کہاں کی دعوت دیتے تھے؟ مرنے کے بعد. اصل آخرت دنیا نہیں. اللہ جل شانہ بعض اعمال اور اللہ کا ماننا آسان ہے اور آخرت کا ماننا مشکل ہے. اس لیے قرآن نے خطاب کر کے فرمایا کہ پوچھو پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا. گھبرا کر ان سے پوچھو آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے. پوچھو تو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اللہ کو تو مانتے تھے. اختلاف حیات بادل بنا جل شانہ جہنم ابو جہل کی کنیت ابو الحکم تھی. دنیا میں اربوں میں اس سے زیادہ لیکن جو سمجھنے کی بات تھی اسے نہیں سمجھا تو کیا ہو گیا؟ ابو الحکم بزرگوں جو کہتے تھے میں آپ کو بھوکا نہیں کہتا، لیکن یہ جو آپ فرماتے ہیں آدمی مر کے پھر زندہ ہوگا